الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے احکام رمضان اس کے حوالے سے ہمارے درمیان گفتگو چل رہی تھی، اور آخری درس کے اندر اعتکاف کے حوالے سے گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس کے اندر کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ بات آپ کے سامنے بتائی گئی کہ اعتکاف کسے کہا جاتا ہے، اس کے مقاصد شریعت اسلامی نے کیا بتائیں، اعتکاف رکھنے کا حکم کیا ہے۔ اب گفتگو چل رہی تھی کہ اعتکاف کے لیے کون سی چیزوں کا ہونا شرط ہے اور کون سی چیزوں کا نہ ہونا یہ کیا ہے، شرط میں داخل نہیں ہے۔ اس کے اندر اسلام کا ہونا شرط ہے، عقل کا ہونا شرط ہے، انسان کا تمیز یعنی بالغ ہونا شرط ہے، نیت کا ہونا شرط ہے، اور اگر عورت اعتکاف رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت کا ہونا شرط ہے۔ جس جگہ اعتکاف کیا جا رہا ہے وہ مسجد ہو جہاں نماز پڑھی جاتی ہو، اس کا ہونا شرط ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ بات کریں کہ مسجد کا ہونا، جی ہاں، یہ بات آپ کو صاف طور پر بتائی گئی کہ اعتکاف صرف مسجدوں کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک سوال آیا تھا کہ بہت ساری خواتین اپنی گھر کی مسجد میں، یعنی گھر کا وہ حصہ جہاں وہ اپنی 5 وقتہ نمازوں کو پڑھتی ہیں، کیا وہ اس میں 15 گھنٹے کا، 1 دن کا، 2 دن کا اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو بنیادی طور پر اس کا جواب دیتے ہوئے بات کہی گئی کہ اعتکاف کا مسجد کے اندر ہونا شرط ہے۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر مسجدوں کے ساتھ کیا ہے اور کہا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، لہذا تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ محترم حاضرین، بات اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا جائے کہ جب انسان مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے، کیا ہم مسجد کے صحن میں جا سکتے ہیں؟ مسجد کے اوپر بڑا مینارہ ہے، کیا اس پر ہم چڑھ سکتے ہیں؟ مسجد کی چھت ہے، کیا وہاں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں وقت گزار سکتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے ہمارا اعتکاف خراب ہو جائے گا؟ بنیادی طور پر اگر بات کی جائے کہ مسجد کا جو مینارہ ہے، جو مسجد کے ایک دم اونچا ہوتا ہے، کیا وہاں جانا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر وہ مینارہ مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہو، جیسے بعض سعودی عرب یا دیگر مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ مینارہ بالکل مسجد سے جدا ہے، اس کی دیوار مسجد سے لگی تو ہے مگر اس کا انٹرنس، مینارے میں جانے کا دروازہ، یہ مسجد کے دروازے کے باہر سے آتا ہے۔ اگر ایسا کوئی مینارہ ہے تو آپ مسجد سے باہر نکل کر اس مینارے میں اوپر نہیں جا سکتے، یہ مسجد سے باہر نکلنے کے حکم میں آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مینارہ مسجد کے اندر ہے، مسجد کی چھت پر ہے، اور وہاں جانے کا دروازہ مسجد ہی کا دروازہ ہے، تو ایسے مینارے پر جانا انسان کے اعتکاف کی حالت میں یہ بالکل درست ہے، کیونکہ وہ مینارہ بھی مسجد کا حصہ ہی ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسجد کی چھت پر جانا جائز ہے جبکہ ہم اعتکاف کی حالت میں ہوں، تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا، کیونکہ وہ چھت، وہاں جانے کا راستہ یہ مسجد کے دروازے ہی سے داخل ہے، تو لہذا ہم کہیں گے کہ وہاں پر چڑھنا یہ مسجد کے اندر ہی پر چڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ صحن کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، وہ صحن جو مسجد سے متصل ہو یا وہ روم جو مسجد سے متصل ہو اور ان روموں کا جانے کا دروازہ بھی مسجد کے دروازے سے ہو، تو ایسے صحن میں ہو یا ایسے رومز میں ہو جو مسجد سے متصل ہیں اور وہاں جانے کا دروازہ مسجد کا مین دروازہ ہی ہے، تو ایسے روموں کے اندر بھی انسان ضرورت کے لیے آ اور جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ساری مسجد کے اندر ہونے کا حکم حاصل کرتی ہیں۔ اب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہو، امام ابن قیم ہو، ابن حجر ہو، ان تمام علماء کی اتفاقی طور پر یہی رائے ہے۔
چلیے، اب سوال یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے، کیا عورت اپنے اس گھر کا استعمال اعتکاف کے لیے کر سکتی ہے جہاں وہ 5 وقتہ نمازوں کو پڑھتی ہے؟ واضح طور پر جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں ہو تو اللہ کے حدود کی پامالی مت کرو۔ اللہ نے صاف طور پر اشارہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسجدیں جہاں جن مسجدوں کو صرف نماز کے لیے بنایا گیا ہے تو لہذا عورت وہاں پر اعتکاف کرے گی۔ وہ اپنی مسجد جہاں وہ 5 وقتہ نمازیں گھر کے اندر پڑھتی ہے، وہ جگہ خصوصی طور پر نماز کے لیے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ ایک گھر کا حصہ ہے، لہذا حقیقی مسجد کا حکم وہ کبھی نہیں لے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاتون اپنے گھر کے کسی خاص حصے میں جہاں وہ 5 وقتہ نمازوں کو پڑھتی ہے وہاں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی، جو صحیح بخاری کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی کی بعض بیویوں میں سے بعض نے مسجد کے اندر اعتکاف رکھا تھا، انہیں استحاضہ کا مسئلہ پیش آیا تو مسجد کے اندر ہی موجود تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت کا استحاضہ کی حالت میں مسجد کے اندر رکنا درست ہے، اور جبکہ وہ اعتکاف کی حالت میں تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہاں سے لوٹ جانے کا حکم نہیں دیا، لوٹ جانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اختیار دیا، یا تو وہ یہاں رہیں اپنے جسم کی حفاظت کریں یا تو اپنے گھر چلی جائیں۔ لیکن وہ خواتین کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں تھی اور انہوں نے اعتکاف کیا تھا۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں جب حضرت عائشہ نے اعتکاف کیا، حضرت حفصہ نے اعتکاف کیا، حضرت زینب نے اعتکاف کیا، تو سب کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اعتکاف مسجد کے اندر ہی کیا ہے، وہ مسجد جس کو خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ چلیے، جب اتنی بات واضح ہو گئی تو اعتکاف کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط جسے علماء اکرام نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان کا ایسی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، اگر اس پر غسل واجب ہو جائے تو اس گندگیوں سے اسے پاک ہو کر ہی اعتکاف کی حالت میں رہنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے یا کسی خاتون کو ماہواری آ جائے تو ایسی حالت میں وہ اعتکاف کی جگہ پر نہیں جا سکتے یا اعتکاف کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر تھوڑی وضاحت سے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اگر کوئی معتکف ہے اس پر غسل واجب ہے، چاہے وہ غسل جنابت کا ہو، حیض کا ہو یا نفاس کا ہو، تو ایسی حالت میں اعتکاف کی شروعات کرنا جائز نہیں ہے، اعتکاف کی شروعات نہیں کر سکتے۔ اگر جنبی ہے تو جب تک غسل نہ کر لے وہ اعتکاف میں یعنی اعتکاف کو شروع نہیں کر سکتا۔ اگر حائضہ ہے جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے وہ اعتکاف کی شروعات نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی خاتون نفاس کی حالت میں ہے تو وہ اپنے اعتکاف کی شروعات نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ اس سے پاک نہ ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا، سورہ نساء کی مشہور آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اللہ نے صاف طور پر فرمایا کہ ایمان والو تم مسجدوں کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم کو پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی وہ جنبی نہ وہ مسافر جو جنبی کی حالت میں ہو وہ یہاں تک کہ غسل کر دے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر منع کیا کہ جو جنبی ہے جو ناپاک ہے وہ مسجدوں میں نہیں داخل ہو سکتا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یہ مشہور روایتوں میں سے ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، وہ کہتی ہیں کہ امرنا تعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور وامر الحیض ان یعتزلن مصلی المسلمین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ جو خواتین ہیں وہ عید کے لیے نکلیں، جو پردے میں ہیں وہ عید کے لیے نکلیں، یہاں تک کہ اگر کوئی حائضہ خاتون ہے وہ بھی عید کے لیے جائے گی لیکن وہ مصلی سے دور رہے گی، وہ نماز کو نہیں پڑھے گی، لیکن مسلمان جب دعا کریں گے تو برابر اس دعا کے اندر وہ شامل حال رہے گی۔ تو کیا پتا چلا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ تک کو حکم دیا کہ وہ عید کے لیے نکلے، لیکن یہاں پر اعتکاف کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اعتکاف کے مسئلے میں اس کی اجازت نہیں ہے،
کیونکہ مسجد کے اندر ہونا یہ اعتکاف کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور سوال ہے کیا ایک حائضہ خاتون مسجد کے اندر لمبا وقت گزار سکتی ہے؟ تو یقیناً یہ بات غیر درست ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسی گندگی جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہے، ایسی گندگی سے پاک ہونا ہی ضروری ہے، تبھی جا کر وہ اعتکاف کو کر سکتی ہے۔ چلیے اس کے علاوہ چھوٹی گندگی کی بات کریں کہ انسان وضو سے پاک نہیں ہے، تو کیا بے وضو، یعنی ابھی وہ وضو میں نہیں ہے، تو کیا اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اعتکاف کی حالت پر باقی رہ سکتا ہے؟ اس کا وضو نہیں ہے تو کیا وہ اعتکاف کی شروعات کر سکتا ہے؟ تو ہاں، جی ہاں، طہارت اصغر جسے حدث اصغر کہا جاتا ہے، وضو کا ٹوٹنا کہا جاتا ہے، یہ اعتکاف کے شروع کرنے کے لیے، اعتکاف کی جگہ پر باقی رکھنے کے لیے اسے شرط نہیں مانا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ باوضو نہ بھی ہو تب بھی اعتکاف کی شروعات کر سکتے ہیں، باوضو نہ بھی ہو آپ مسجد میں اور اعتکاف کی جگہ پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیے اعتکاف کی مدت کی بات کرتے ہیں کہ کتنی مدت انسان اعتکاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات اگر مدت کی کریں یا اعتکاف کے وقت کی کریں تو اعتکاف کلی طور پر سال کے 12 مہینے کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں وقت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سال کے 12 مہینے میں آپ کبھی بھی جا کر اعتکاف کر سکتے ہیں، من جملہ ایام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسے کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاستذکار کے اندر ان کا قول نقل کیا گیا ہے، جس پر انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ بس یہ ہے کہ رمضان میں کرنا مستحب ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، ورنہ سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی انسان اعتکاف کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف على العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا کیا، اور یہاں رمضان کا ذکر ہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی اور اس کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنا یہ مستحب اعمال میں سے ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور شروع کے 10 دن میں کریں، درمیان کے 10 دن میں کریں، آخری 10 دن میں کریں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے۔ رہا مسئلہ اعتکاف کی شروعات کی اور انتہا کی، کہ اعتکاف کی انسان کو شروعات کب کرنا چاہیے، اعتکاف کو کب ختم کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ اعتکاف کی شروعات کرنے کا، تو یہ عشرہ اخیرہ میں انسان کو کرنا چاہیے، رمضان کے عشرہ اخیرہ میں کرنا چاہیے، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ صرف عشرہ اخیرہ میں کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بہرحال عشرہ اخیرہ میں کرنا چاہیے۔ اس کی شروعات کب ہونی چاہیے؟ مان لیجئے کہ مجھے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ اب کل مجھے اعتکاف میں جانا ہے، تو آج ہی مغرب میں اعتکاف کے اندر داخل ہو جاؤں گا، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے۔ مثال کے طور پر مجھے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے، تو جب 20واں روزہ ہوگا لیکن رات 21ویں ہوگی، تو مغرب کے فوراً بعد مجھے اعتکاف میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے موجود ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف کے لیے اب کب داخل ہوتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے وقت ہی اپنے معتکف میں داخل ہوا کرتے۔ میرا اصل اعتکاف کا دن کل سے ہے، لیکن آج ہی مغرب سے میں اپنے اعتکاف میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، لہذا اس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے جیسے کہ بعد میں اگر میں کہوں امام ابن قیم نے، امام صنعانی، یہاں تک کہ امام ابن باز رحم اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ انسان کو اگر کل مجھے اعتکاف کرنا ہے تو کل ہی فجر کے وقت میں اعتکاف میں داخل ہو جاؤں گا، کل فجر کے وقت میں اعتکاف داخل ہوں گا۔ تو 2 قول میں نے آپ کے سامنے سنا ہے۔ پہلا قول کہ 21ویں یعنی 20ویں روزی کی مغرب کے بعد آپ داخل ہوں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ داخل ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مغرب کے وقت میں داخل ہونا افضل ہے، مغرب کے وقت میں داخل ہونا افضل ہے۔ اب ختم کب کرے گا؟ رمضان کے آخری 10 دن وہ اعتکاف کر رہا ہے، تو کب ختم کرے گا؟ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے، مغرب ہو جائے، تو اس کے بعد سے اس آدمی کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔
10 दिन मुकम्मल हो गए, ईद का चांद नजर आया, अब आपको अपने एतकाफ से निकलना है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से आपने अपने 10 दिन का एतकाफ मुकम्मल कर दिया है। मोहतरम हाज़रीन, अब सवाल ये भी करते हैं कि कम से कम कितनी मुद्दत के लिए हम एतकाफ कर सकते हैं, कितनी मुद्दत के लिए कर सकते हैं? 10 दिन में एतकाफ करना यह अफजल है? क्या एक दिन कर सकते हैं, क्या 2 दिन कर सकते हैं? उलमा ने कहा कि एतकाफ की आखिरी मुद्दत की कोई हद नहीं है, कितना भी कम से कम आप इत्काफ कर सकते हैं। जैसे कुरान में अल्लाह ने कहा वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो जबकि तुम मस्जिदों के अंदर इत्काफ कर रहे हो। तो लिहाजा हर वो मस्जिद जहां आप अल्लाह की तकर्रुब की नीयत से जाकर बैठ जाएंगे, चाहे वो मुद्दत थोड़ी हो या ज्यादा, 1 घंटे का भी एतकाफ कर सकते हैं, 1 दिन का भी एतकाफ कर सकते हैं, सुबह से शाम का एतकाफ कर सकते हैं, जोहर से असर के दरमियान का एतकाफ कर सकते हैं। तो शरीयत इस्लामिया ने कोई खास आदद, कोई खास वक्त एतकाफ के लिए तय नहीं किया है। लिहाजा पता यह चला कि एतकाफ की कम की कोई मुद्दत नहीं है। अब सवाल है कि कितनी ज्यादा की मुद्दत है? जब कम की मुद्दत नहीं है तो क्या ज्यादा की मुद्दत है? जी हाँ, ज्यादा की भी कोई मुद्दत नहीं है। इंसान 1 दिन का एतकाफ कर सकता है, 10 दिन का कर सकता है, महीने का कर सकता है, चाहे तो साल भर का वक्त भी वो एतकाफ कर सकता है, इल्ला कि ये चीज उसकी जिंदगी में नुकसान ना पहुंचाए। तो लिहाजा एतकाफ की ना कम मुद्दत तय शरीयत ने की है, ना ज्यादा मुद्दत तय की है। तो लिहाजा इस मसले में शरीयत इस्लामिया ने हमें मुकम्मल तौर पर आजादी दी है। चलिए, अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, क्या इत्काफ रखने के लिए इंसान का रोजेदार होना जरूरी है? मिसाल के तौर पर कोई उद्र मेरे पास था, मैं रोजा नहीं रहा, तो क्या मैं इत्काफ में दाखिल हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं? बुनियादी तौर पर आप इस बात को समझ लें कि इत्काफ एक अलग इबादत है, रोजा एक अलग इबादत है। रोजे का इत्काफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम इब्न बाज, इब्न उथैमीन, इमाम इब्न दकीक अल-ईद रहमहुल्लाह अलैह, बल्कि सल्फ सालिहीन के अक़वाल का एक बड़ा मजमुआ है, सब ने कहा है कि अगर इंसान रोजा ना भी रहे, इत्काफ उसका सही हो जाएगा। दिन में उसने रोजा नहीं रखा है, लेकिन वो दिन में इत्काफ कर सकता है, रात में इत्काफ कर सकता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत आती है, ये रिवायत सही बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि अन्न उमर सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुन्तु नज़रतु फिल जाहिलियति अन अअतकिफ़ लैलतन फिल मस्जिद हराम क़ाल फ़अवफ़ी बिनज़रिक। हजरत उमर ने अल्लाह के नबी से सवाल किया और कहा कि अल्लाह के नबी, जमाने जाहिलियत में मैंने नजर मानी थी कि मैं एक रात का इत्काफ मस्जिद हराम में करूंगा, जमाने जाहिलियत में नजर मानी थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा औफी भी नजरी, आपने कहा कि जाओ अपने नजर का जो इत्काफ है तुम उसको मुकम्मल करो। तो लिहाजा अब इस हदीस में देखिए कि हजरत उमर ने रात में इत्काफ का इरादा किया। अब रोजा हम रात में रखते हैं कि दिन में रखते हैं? तो जाहिर बात है रोजा दिन में रखते हैं। लिहाजा अगर कोई आदमी सिर्फ रात का भी इत्काफ करना चाहेगा तो उसके लिए ना रोजा शर्त है, ना रोजे का उससे कोई ताल्लुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, जैसे मैंने बताया, इस्तिहादा की हालत में होती, बसा वक़्त दीगर हालतों में होती। और ये बात भी समझ लें, कोई बुजुर्ग है जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखता, वो अपनी तरफ से फिदिया दे रहा है ऐसी बीमारी की वजह से जिसकी शिफा की उसे जाहिरी तौर पर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो ऐसा आदमी भी इत्काफ कर सकता है, क्योंकि ये दोनों मुस्तकिल और अलग अलग इबादतें हैं। लिहाजा एक का पाया जाना दूसरे के लिए कोई शर्त और कोई जरूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तक कुछ बुनियादी बातों का तज़किरा हुआ। मैंने आपको बता दिया कि इत्काफ के लिए किन चीजों का होना शर्त है और किन चीजों का होना ये शर्त नहीं है। चलिए, अब गुफ्तगू करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से एक आदमी का इत्काफ टूट जाता है, या कौन से ऐसे काम है जिसे कर लेगा तो इत्काफ नहीं टूटेगा। चलिए, बुनियादी तौर पर जिसे हम कह सकते हैं मुफसिदातुल इत्काफ, इत्काफ को फासिद करने वाली चीजें ये रोजे को तोड़ देती हैं, मादरत के साथ इत्काफ को तोड़ देती है। सबसे पहली चीज जिसकी वजह से इंसान का इत्काफ खराब हो जाता है, इत्काफ फासिद होता है, बगैर किसी शरई उद्र के मस्जिद से बाहर निकलना, बगैर किसी शरई उद्र के। ठीक है, बगैर किसी शरई उद्र के, ना कोई जरूरत है, ना किसी के साथ सिला रहमी करनी है, ना कोई मतलब है, बस ऐसी घूमने के गर्ज से ऐसे ही कोई बगैर काम के इंसान अपनी मस्जिद से निकल गया, तो ऐसे आदमी का इत्काफ टूट गया। लिहाजा अब उसे इत्काफ में दाखिल नहीं होना चाहिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते, मस्जिद में रहते और अपनी गर्दन को क्या है हजरत आयशा के कमरे में दाखिल करते, क्योंकि दोनों की दीवार एक थी। हजरत आयशा के कमरे की दीवार और मस्जिद नबी की दीवार
ایک تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ کھڑکی تھی، تو اللہ کے نبی کیا کرتے، اس کھڑکی سے اپنے سر کو حضرت عائشہ کے کمرے میں کرتے، اور حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھی، آپ کے بال میں تیل لگایا کرتی، آپ ہوتے مسجد میں، سر ہوتا گھر میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں کہا تھے مسجد کے اندر آپ کے جسم کا اکثر حصہ موجود تھا۔ محترم حاضرین، ٹھیک ہے، اب بات کریں اعتکاف کی، تو اس میں یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ اعتکاف ٹوٹنے والی چیزوں میں سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان مسجد سے نکل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پر اعتکاف کے ٹوٹنوں کے اندر بات کیا جائے کہ اگر انسان سے منی کا خروج ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے سب سے پہلے بنیادی طور پر اعتکاف رکھ کر انسان کو اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرنے چاہیے، اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا، لہذا معتکف پر یہ چیز حرام ہے۔ حلال اس کے لیے تھی، لیکن جب اس نے اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اس پر حرام قرار دیا۔ اعتکاف کی حالت میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا، اگر وہ کوئی کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑے گی، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انسان کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے جسم سے منی خارج ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ رہا احتلام کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں تھے، انسان کو احتلام ہو گیا، تو احتلام اگر انسان کو ہو جاتا ہے جس میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، وہ مسجد سے فوراً باہر نکلے گا، غسل کرے گا، پھر اپنے اعتکاف کو مکمل کرے گا۔ تو پتا چلا کہ اگر انسان جماع کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم سے منی نکل جاتی ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اسے صرف احتلام ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بات کی جائے خواتین کی، اگر خاتون کو ماہواری آ جائے، اعتکاف کی حالت میں تھی، تو فوراً ایسی خاتون کو مسجد سے نکل جانا ہوگا، اس پر حرام ہے کہ وہ مسجد کے اندر باقی رہے، لہذا وہاں سے اس کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہے۔ جیسے ہی اس کے ساتھ حید کا مسئلہ ہو جائے یا نفاس کا مسئلہ ہو جائے، مسجد میں وہ باقی نہیں رہے گی، وہ مسجد سے باہر نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے یا وقتی طور پر رک گیا ہے؟ تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وقتی طور پر اس کا اعتکاف رک گیا، کیونکہ اس کے پاس جو یہ عذر ہے، خاتون کے پاس یہ شرعی عذر ہے، یہ فطرتی عذر ہے، لہذا اس کا اعتکاف وقت کے لیے رک گیا ہے۔ جیسی ہی وہ اس گندگی سے پاک ہو جائے گی دوبارہ آ کر اپنے اعتکاف کو مکمل کرے گی، جس وقت گئی تھی اسی وقت دوبارہ آئے گی، لہذا حیض اور نفاس کی وجہ سے خاتون کا اعتکاف باطل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی اس چیز سے پاک ہو جائے گی دوبارہ آئے گی اور اسی وقت میں اعتکاف میں حالت ہوگی، جتنا اس نے نیت کیا تھا اس اعتبار سے اپنے اعتکاف کو مکمل کرے گی، لیکن ہر حال میں خاتون کو فوراً مسجد کو چھوڑنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع فرمایا اور کہا کہ ایک جنبی جو اصل میں جس پر غسل واجب ہے، ایسے آدمی پر مسجد کے اندر رہنا یہ ناجائز ہے، لہذا اسی حکم میں حائضہ خواتین بھی آ جائیں گے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بات کریں کہ بسا اوقات انسان بے ہوش ہو گیا، انسان بے ہوش ہو گیا، یا انسان یوں کہیے اسے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے کیا ہے وہ بے ہوش ہو گیا، یا اس کے جیسے کہتے ہیں بہت سے لوگ کیا ہے دوائیاں کھا لیتے ہیں، یا بسا اوقات انسان کے ساتھ بے ہوشی کا معاملہ کسی بڑے مرد کی وجہ سے ہو جائے۔ بہرحال اگر اعتکاف کی حالت میں وہ بے ہوش ہو گیا تو ایسا آدمی فوراً اعتکاف کو چھوڑ دے، فوراً اعتکاف کو چھوڑ دے، اپنا علاج کرائے، اور جیسے ہی وہ علاج کر کے واپس آئے گا، بالکل حائضہ کے بارے ہم نے جیسے کہا کہ اس کے پاس ایک شرعی عذر تھا، تو اس کا بے ہوش ہونا بھی ایک شرعی عذر ہے، لہذا آئے گا اور آنے کے بعد اپنے اعتکاف کو اسی طرح مکمل کرے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ اگر بے ہوش ہو کر گر گیا یا یوں سمجھیے پاگل ہو گیا، وقتی طور پر پاگل ہو گیا، تو جتنی وقت کے لیے وہ پاگل تھا جائے گا علاج کرائے گا، یا جسے پریشانی تھی علاج کر کے آئے گا، لیکن اس کے بعد اپنی بقیہ اعتکاف کو مکمل کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر صاف فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا قلم کو اٹھا لیا۔ چلیے، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، جیسے ہی اس نے اپنے دل سے اسلام کو نکالا فوراً اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ جیسے میں نے کہا اعتکاف عبادت ہے، اور یہ عبادتیں صرف ایمان والوں سے قبول کی جاتی ہیں، اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہو چکا ہے تو کافر ہے، اور ایسے کافر سے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے میں نے آیتیں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام کا ہونا یہ اعتکاف کے لیے شرط ہے،
میں نے کہا تھا قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ۔ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، ساری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی عبادتوں کو اللہ نے قبول کس لیے نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تھا، لہذا کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کو برباد کر دیا، ان کی عبادتوں کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو آدمی کفر کی حالت میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادتیں ناقابل قبول ہوتی ہیں۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ ردت انسان کے اعتکاف کو توڑ دیتی ہے، اس کے اعتکاف کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، فاسدات مفسدات اعتکاف تھی۔ محترم حاضرین، اب بہت سارے لوگ عام رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ نظر مانتے ہیں اعتکاف کرنے کا۔ تو سوال ہے کیا اعتکاف کرنے کی نظر ہم مان سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کرنے کی نظر مانتا ہے تو کر سکتا ہے۔ ابھی میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سنائی جسے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا تھا کہ حضرت عمر نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا، کہا کنت نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، اے اللہ کے نبی میں نے زمانے جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اوفی بی نذرک، تم اپنی نظر کو پورا کرو، یعنی جاؤ تم اعتکاف کر لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اعتکاف رہنے کی نظر مان سکتا ہے۔ اب مان لیجئے اگر کسی آدمی نے نظر مان لی کہ میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں گا، میں مسجد اقصی میں اعتکاف کروں گا، اگر کوئی آدمی اس طرح کی نظر مانتا ہے تو اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ جا کر اپنی نظر کو پورا کرے، جا کر وہ اپنی نظر کو پورا کرے، کیونکہ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں آپ قصد کر سکتے ہیں، سفر کا ارادہ کر کے جا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت، آپ نے کہا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 ایسی مسجدیں ہیں جہاں انسان اپنی کمر کو کس سکتا ہے، سفر کے ارادے سے جا سکتا ہے، المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی، ایک مسجد حرام جو مکہ میں ہے، مسجد رسول جو مدینہ میں ہے، اور مسجد اقصی جو بیت المقدس کے اندر ہے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ ان تینوں مسجد کے اندر اعتکاف کی نظر انسان کو مان سکتا ہے۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ اگر کسی آدمی نے کفر کی حالت میں کوئی نظر مانی تھی تو اسلام آنے کے بعد اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر یہ صاف پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اسلام لانے سے پہلے کسی چیز کی اس نے نظر مانی تھی تو اسلام لانے کے بعد اس آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی نظر کو پورا کرنا پڑے گا، اپنی نظر کو پورا کرنا پڑے گا۔ محترم حاضرین، چلیے اب یہاں پر اعتکاف کی قضا کا بھی مسئلہ ذکر کر دیتے ہیں۔ کسی آدمی نے اعتکاف کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، اعتکاف کا ارادہ کر لیا، اب وہ اعتکاف نہیں رکھ پایا تو کیا اپنی اعتکاف کی بھی وہ قضا کرے گا؟ بنیادی طور پر اگر اعتکاف، جیسے میں نے کہا کہ یہ سنتوں میں سے، اگر کوئی آدمی سنت یعنی سنت طور پر کسی اعتکاف کو کر رہا تھا، ارادہ تھا، لیکن اچانک اس نے چھوڑ دیا، اس کا ارادہ نہیں ہوا، پریشانی بھی اس نے چھوڑ دیا، یہ اعتکاف کا ارادہ کیا، نیت کی، مسجد میں داخل ہوا، پھر واپس لوٹ کر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اعتکاف جو اصل میں سنت تھا وہ مسجد میں ارادہ کر کے آیا اور اچانک چھوڑ کر چلا گیا، تو کیا اس کی بھی قضا اس پر واجب ہے؟ جس طرح فرض روزے فرض تھے، اگر انسان چھوڑ دے گا تو اس کی قضا ہے، تو یہ مستحب عمل ہے اعتکاف، اگر مستحب عمل کو چھوڑ دے تو کیا اس کی قضا لازم ہوگی؟ بنیادی طور پر اگر کوئی آدمی اعتکاف کو شروع کرتے ہی اعتکاف کو باطل کرتا ہے تو اس کے لیے کیا بات مستحب ہے کہ اس پر اپنے اعتکاف کی قضا کرنا مستحب ہے، جس طرح اعتکاف رکھنا مستحب ہے اس کی قضا کرنا بھی مستحب ہے، لیکن کوئی واجب و ضروری نہیں ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو چھوڑ دے۔ اب رہا مسئلہ کہ اگر وہ اعتکاف واجبی تھا، واجبی اعتکاف، اب آپ سوال کریں گے اعتکاف ہے ہی مستحب تو واجبی کیسے ہوا؟ جی ہاں، اگر کسی نے نظر مانی تھی اعتکاف کی تو لہذا اس پر واجب ہے کوئی اعتکاف رکھے۔ اب اس نے اعتکاف کو توڑا یا اسے فاسد کیا، اسے بیچ میں چھوڑا، مان لیجئے میں نے 3 دن کی نظر مانی تھی کہ میں مسجد میں اعتکاف کروں گا، 1 دن رکھ کر میں نے چھوڑ دیا، تو اس پر ضروری ہے کہ بقیہ 2 دن کا اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ اعتکاف کی نظر جب آپ نے مانی تو نظر کو پورا کرنا واجب ہے، اور جب آپ نے تھوڑی نظر یعنی 1 دن کا اعتکاف کر کے اپنی نظر کو توڑ دیا تھا تو ایسے آدمی پر واجب ہے کہ بقیہ 2 دن کا اعتکاف کرے گا، وہ اپنے 2 دن کا اعتکاف کرے گا۔ بعض لوگ میت کے حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں کہ کسی میت نے مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی،
تو کیا، اور اعتکاف کرنے کی نظر مانی لیکن وہ آدمی اعتکاف کو مکمل نہیں کر پایا، تو کیا میت کے طرف سے واجبی اعتکاف کی قضا کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ بنیادی طور پر علماء اکرام نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، دونوں طرح کی رائے موجود ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اعتکاف کو مکمل اس کے ولی پر کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے، اب کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ اعتکاف کی نیت میت نے کی، اب دوسرا آدمی جا کر اس کے اپنے عمل کو پورا کرے گا، اس کے عمل کو پورا کرے گا، جب تو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب میرے والد نے اعتکاف کی نظر مانی، وہ دنیا سے چلے گئے، اب مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کے عمل کو پورا کروں، جبکہ مجھے اعتکاف میں نہیں بیٹھنا ہے۔ تو لہذا پہلی رائے یہ ہے کہ اس پر واجب نہیں، لیکن دوسری رائے جو زیادہ صحیح ہے اور زیادہ بہتر ہے، جسے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اختیار کیا، کہ جی ہاں اس کے ولی پر یہ چیز مستحب ہے، واجب نہیں، اس کے ولی پر یہ مستحب ہے کہ اپنے میت کی طرف سے وہ اس کے اعتکاف کو مکمل کرے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے یہ ارادہ کیا کہ جمادی الاخر مہینے میں، ٹھیک ہے، میں 3 دن کا اعتکاف فلاں مسجد میں کروں گا، لیکن اس کو پورا کرنے سے پہلے وہ انتقال کر گیا، تو اس کی طرف سے اس کا ولی اعتکاف کرے گا، کیونکہ یہ اعتکاف اس کے دین کا حصہ بن گیا ہے اور قرض کی طرح بن گیا ہے، اور قرض کو پورا کرنا واجب ہے۔ جس طرح آدمی کا قرض پورا کیا جائے گا، یہ اللہ کا قرض ہے، یہ اس کا حق ہے، لہذا اسی طرح اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو بھی پورا کیا جائے گا۔ دلیلیں دیکھیں، حضرت ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دلیلیں دی۔ سب سے پہلے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ ان امی ماتت وعلیہا نظر، سوال کیا ہے اللہ کے نبی، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس پر ایک نظر باقی ہے، تو آپ نے کہا اقضیہ عنہا، آپ نے کہا کہ جب تمہاری والدہ کی نظر تھی جسے وہ پورا نہیں کر سکی، دنیا سے چل بسی، تو اس کی نظر کو تم پورا کرو، اس کی نظر کو تم پورا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے بھی ایک روایت موجود ہے جو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر، اے اللہ کے نبی میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس پر 1 مہینے کا روزہ فرض واجب تھا، میں کیا کروں؟ افاقضیہ عنہا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے اس کو پورا کروں؟ تو آپ نے کہا لو کان علی امک دین اکنت قاضیہ عنہا، آپ نے کہا کہ یہ تو بتا کہ اگر تیری ماں کے اوپر کوئی قرض باقی رہتا کیا تو اس قرض کو نہیں ادا کرتا؟ کہا کہ ضرور ادا کرتا۔ تب اللہ کے نبی نے کہا فدین اللہ احق ان یقضا، لہذا یہ تیری والدہ پر جو فرض تھا، واجب تھا، یہ اللہ کا قرض ہے، لہذا اللہ کا قرض بندوں کے قرض کی ادائیگی سے زیادہ ضروری ہے، زیادہ واجب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی نے نظر کا اعتکاف کیا اور اعتکاف کی پہلے ہی دنیا سے چل بسا، تو اس کے ولی کیا ہے؟ اس کی طرف سے اس اعتکاف کو مکمل کریں گے، اس اعتکاف کو مکمل کریں گے۔ تو 2 باتیں میں نے بتائی، پہلا یہ ہے کہ مستحب اعتکاف کی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن جو واجبی اعتکاف ہے اس کو توڑنے پر اس کی قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر میت بھی اپنے اوپر کسی اعتکاف کی نظر کو مان لیتا ہے، وہ دنیا سے اسے پورا کیے بغیر چلے جاتا ہے، تو اس کے اولیاء کیا ہے؟ اس کی طرف سے اس اعتکاف کی قضا کریں گے، لہذا ان پر یہ چیز ضروری ہوگی، واجب ہوگی۔ چلیے، جب اتنی باتیں ہماری سمجھ میں آ چکی ہیں تو ایک آخری مسئلے کی طرف ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں ہے تو کیا چیزیں اس کے لیے کرنا مستحب ہے؟ اگر یہ کام کرے گا تو یہ مستحب ہے۔ کون سے کام ایسے مستحب ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، بات کریں مستحبات کی، ایسی چیزیں جو ایک اعتکاف کرنے والے کے لیے مستحب ہیں، اگر وہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ ثواب کا حقدار ہوگا، اور یہ اعتکاف کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آخری بات ہوگی۔ سب سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو مستحب چیزیں ہیں اسے افضل اوقات اور افضل جگہ کو چننا چاہیے۔ جس جگہ وہ اعتکاف کرنے والا ہے وہ افضل جگہ ہو، اور جس وقت میں وہ اعتکاف کر رہا ہے وہ افضل ہو، یعنی جگہ سب سے بہتر ہو یہ اس کے لیے مستحب ہے، اور وقت سب سے بہتر ہو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ جیسے سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں اعتکاف کرنا یہ زیادہ مستحب ہے۔ تو یہ معتکف کے لیے ضروری ہے، یہ مستحب ہے کہ وہ ایسے وقت کا اختیار کرے جہاں پر اعتکاف کرنے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ کب ہے؟ رمضان کے آخری 10 دن، رمضان کے آخری 10 دن سب سے افضل، سال کے 12 مہینے میں سب سے افضل دن جس میں انسان کو اعتکاف کرنا چاہیے، اور یہ افضل دن کا اختیار کرنا، افضل ایام کا اختیار کرنا، یہ سنتوں میں سے، یہ واجب نہیں ہے۔
اگر کوئی آدمی رمضان کے شروع میں کرے کر سکتا ہے، غیر رمضان میں اعتکاف کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سنت کیا ہے کہ افضل وقت کا اختیار کرے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے۔ دوسری چیز جو میں نے کہی کہ افضل جگہ کا استعمال کریں، مثال کے طور پر کوئی عام مسجد میں، اپنے مسجد میں رکھنے کے بجائے جا کر کیا کرے، جو گاؤں کی سب سے بڑی مسجد ہے اس میں اعتکاف رکھے، یہ افضل ہے۔ عام ایک مسجد ہے جس کے اندر چھوٹی مسجد ہے، لیکن گاؤں کی جو سب سے بڑی مسجد ہے وہاں جا کر اعتکاف کرنا یہ افضل ہے۔ عام گاؤں کی بڑی مسجد سے زیادہ افضل ہے کہ وہ مسجد اقصی بیت المقدس میں اعتکاف کرے، اس سے زیادہ افضل ہے کہ وہ مسجد نبی میں جا کر اعتکاف کرے، اور اس سے زیادہ افضل ہے کہ وہ مکہ المکرمہ میں جا کر اعتکاف کرے۔ تو کیا پتا چلا کہ جتنی عظیم جگہ پر آپ جائیں گے، جس جگہ کا مقام و مرتبہ شریعت نے بیان کیا ہے، تو وہ اعتکاف اتنا ہی افضل ہوگا، اور افضل جگہ کا اختیار کرنا یہ سنتوں میں سے، یہ معتکف کے لیے مستحب ہے۔ محترم حاضرین، ان تین مسجدوں کو خصوصی طور پر انسان چن لے، کیونکہ یہ تین مسجدیں ایسی ہیں جو عام مسجدوں کے مقابلے میں بڑا بہترین ثواب رکھتی ہیں، اور ان تین مسجدوں کا مقام و مرتبہ بھی شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے۔ چلیے، جب اتنی بات یہ بات واضح ہو گئی تو دوسری اہم بات جو معتکف کے لیے مستحب ہے اور اسے کرنا چاہیے، وہ اکثر اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارے۔ معتکف کے لیے مستحب ہے کہ جو بھی وقت ہو، چاہے صبح کا ہو، شام کا ہو، دوپہر کا ہو، وہ سونے کھانے پینے سے زیادہ عبادت پر توجہ دے، جتنا ہو سکے جم کر قرآن کی تلاوت کر سکے، جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر کو بلند کرے، اور ممنوع اوقات کے علاوہ جم کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، یہ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں بے مطلب باتوں کی، جی ہاں، بہت سے لوگ کیا ہے اعتکاف رکھنے کے بعد بات نہیں کرتے، کہا کہ نہیں ہم کو بات ہی نہیں کرنی۔ تو اگر کوئی معتکف اپنے اوپر خاموش رہنے کو، یعنی اپنی زبان کو بند کرنے کو اللہ کا تقرب، اللہ کی عبادت سمجھے، کیا یہ درست ہے؟ جی نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا کہ کوئی آدمی اعتکاف میں جانے کے بعد خاموشی کو بھی اعتکاف کا حصہ مانے، اور خاموش رہنے کو عبادت کا ذریعہ سمجھے، اور اسے دین کا حصہ سمجھے۔ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی سخت باتیں کہی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے خاموش رہنے کو بھی اعتکاف کا حصہ سمجھتا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جاہل ہے، وہ اللہ کے اوامر اور رسول کے اوامر کا مخالف ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اعتکاف کی نظر کرتا ہے، لہذا اعتکاف کرنا یہ سنتوں میں سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان خاموش رہے اور خاموشی کو عبادت سمجھے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہذا انسان کیا کرے گا؟ اعتکاف کی حالت میں ضرورت کے طور پر گفتگو کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بے مطلب کی باتیں کرتے رہے۔ جیسے انسان اعتکاف میں حالت میں ہے، گھنٹوں گھنٹوں اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہا ہے، شوہر اعتکاف میں ہے بیوی سے لگا ہوا ہے، یا بیوی اعتکاف میں ہے اپنے شوہر سے لگی ہوئی ہے، یقین جانیے یہ کام درست نہیں ہے۔ لہذا ضرورت کے طور پر انسان بات کر سکتا ہے، ضرورت کے طور پر مسجد میں دوسرے معتکفین سے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن غیبتوں کی مجلس سے لانا، ہاہو کی مجلس سے پیدا کرنا، کھانے پینے کا پورا ماحول بنا لینا، یہ کہیں نہ کہیں یہ معتکف کے لیے مستحب نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بڑے بڑے شہروں کے اندر دیکھا جاتا ہے، جن بڑی مسجدوں کے اندر اعتکاف کا خیال کیا جاتا ہے، وہاں کی خواتین ہو یا مرد ہو، کھانے پینے میں اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، دوپہر کے بعد عصر کے بعد سونے میں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، کب وہ عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اعتکاف کا جو وقت آپ نے اپنے لیے طے کیا ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کے اندر اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ممنوع اوقات نہ ہو، تو وہاں پر کیا کریں؟ آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ رہا مسئلہ کیا معتکف نکاح کر سکتا ہے؟ اب اعتکاف کی حالت میں ہے تو کیا نکاح کی مجلس کر سکتا ہے؟ یا کوئی اور آدمی نکاح پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی مجلس میں شامل ہو سکتا ہے؟ اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، مگر امام طحاوی نے، امام ابن عبد البر نے اور امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ معتکف بھی شادی کر سکتا ہے، معتکف شادی کر سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر زید نام کا کوئی معتکف ہے، اب رشتہ آیا، اب اس نے چاہا کہ اسے شادی کرنی ہے، تو اعتکاف میں رہ کر انسان نکاح کر سکتا ہے۔ نکاح سے مراد نکاح کی مجلس کو یہ کرنا، یہ نہیں کہ مسجد سے باہر چلا جائے، دعوت کھائے اور اس کے بعد کیا ہے ولیمہ منائے، نہیں، مسجد میں رہ کر صرف عقد جسے کہتے ہیں، عقد ٹھیک ہے، چاہے خود کرے یا کسی غیر کے لیے کرائے، کر سکتے ہیں، درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ اب دیکھیے امام نووی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں۔ امام نووی رحم اللہ اور امام ابن عبد البر رحم اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے، کیا کہا ہے کہ نکاح بھی اطاعت ہے، نکاح بھی اطاعت ہے، اور ایسی بابرکت محفل میں شامل ہونا بھی عبادت ہے۔ تو لہذا وقت کم ہو یا زیادہ ہو، انسان اعتکاف کی حالت میں رہ کر بھی نکاح کو کر سکتا ہے۔ چلیے، یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو اعتکاف کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں
کچھ اور بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جس کا بڑا گہرا تعلق رمضان کی مسائل سے ہے، یعنی استقبال رمضان انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں ذکر کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آخری کلاس ہو جس کے اندر کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم روزے میں ہونے والی غلطیاں، رمضان میں کی جانے والی غلطیاں، ایک یا دو کلاس کے اندر ان بنیادی باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے خالص لوجہ اللہ کرے۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک سوال تھا کہ اعتکاف کے ٹاپک چل رہا ہے کہ ایک مسجد میں ایک ہی لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں، باقی لوگ کو بھی اگر کرنا ہو تو وہ کیا کریں گے؟ یہ مسجد ایک میں مطلب ایک مسجد ہے تو بہت سارا مسجد، لیکن بہت لوگ کو کرنا ہے، ایک مسجد میں ایک ہی لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ سکتے یعنی ہیں۔ خاتون کی بات کر رہے ہیں مرد کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ذرا وضاحت کر کے مجھے بتائیے۔ ہاں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد کا الگ عورت کا الگ۔ دیکھیے، چاہے آپ اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ ہوں، اگر شرعی شروط وہاں موجود ہیں تو ایک تنہا تنہا انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اب کیا شروط ہیں؟ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، فتنہ نہیں ہونا، بے وجہ عورت باہر سے نہیں نکلنا، کوئی اس کی طرف نگاہ ڈالے ایسا نہ ہونا، عورتوں کا راستہ بالکل الگ ہو، ان کی حفاظت کا خیال کیا جاتا ہو، یہ کچھ بنیادی شروط ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مشروع ہے، کر سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے حوالے سے ثابت ہے کہ وہ اکیلے مسجد میں رہ کر اعتکاف کیا کرتی تھی، حضرت عائشہ سے ثابت ہے وہ اکیلے رہ کر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور اعتکاف عبادت ہے، اس میں اجتماع شرط نہیں ہے کہ پوری جماعت ملے گی تب بھی میں اعتکاف کروں گا یا میں اعتکاف کروں گی۔ اعتکاف ہی انفرادی عبادت ہے، جیسے با جماعت نماز پڑھنا یہ اجتماعی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا اجتماعی عبادت ہے، حج اجتماعی عبادت ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ انفرادی عبادت ہے۔ اسی طرح اعتکاف بھی انفرادی عبادت ہے۔ اگر کوئی خاتون تنہا مسجد میں ہے اور اسلامی جو شرعی اصول ہے وہ اصول اس پر منطبق ہوتے ہیں تو وہ اکیلے اعتکاف کر سکتی ہے، اور یہی بات مرد کے اندر ہے۔ عمومی طور پر شروط کیا ہے میں دوبارہ یاد دلا دوں، سب سے پہلے اعتکاف مسجد کے اندر ہو، دوسرا فتنے سے محفوظ ہو، ماحول سازگار ہو، تیسرا وہ شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اعتکاف میں جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بچے اور شوہر کے حق میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت ساری خواتین اعتکاف میں چلی جاتی ہیں، بچوں کو شوہر کے حوالے کر دیا، دادا نانی کے حوالے کر دیا، اور جا کر مسجد میں بیٹھ گئی، گھر کے اندر خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اکیلی خاتون ہے۔ ایسا درست نہیں ہے، کیونکہ گھر کی ذمہ داری شوہر کی خدمت کرنا، اس کے علاوہ جو گھر کے بچے ان کی تربیت کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، تو واجب کو چھوڑ کر آپ سنت کو ادا کریں یہ غیر درست عمل ہے۔ اور بہت ساری خواتین کے حوالے سے ایسی شکایتیں آئی ہیں۔ اعتکاف عبادت بہت ضروری ہے۔ اور ایک اہم بات میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کی نیت بڑی فاسد ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، بہت ساری بچیاں اعتکاف اس نیت سے کرتی ہیں۔ وہ کچھ جگہ ہوتا ہوگا، جیسے میں نے سنا ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں بعض بزرگ خواتین اس لیے اعتکاف کرنے آتی ہیں وہاں دیکھنے کے لیے کہ کون بچی عبادت گزار ہے، لہٰذا اپنے بیٹے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ کئی مسجدوں کے اندر ایسی باتیں سنی گئی کہ مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والی خواتین آتی اس لیے تاکہ عبادت گزار بچیوں کو چن سکے، اور بچیاں مسجدوں میں اعتکاف اس لیے کرتی ہیں تاکہ ہمارا رشتہ طے ہو سکے۔ یہ نیتوں کا فساد ہے۔ اگر کوئی خاتون اس نیت سے اعتکاف کرتی ہے، اگر یہی نیت ہے تو اس کا اعتکاف کیا ہے؟ یہ باطل ہے، بلکہ گناہ کا حقدار ہوگی۔ لیکن اصل میں اس کی نیت عبادت ہی تھی، لیکن اس کام کو بھی اس نے انجام دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کبھی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اعتکاف کیا ہے رشتے کی نیت سے کریں۔ امید ہے کہ بات واضح ہوگی۔ عرشیہ انجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہنتے سو زیور کے زکوٰۃ نہیں دیتے بول کے سنے تھے، جو زیور پہنتے جو بھی چوڑی ہے ہار وغیرہ تو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ پہلا سوال۔ دوسرا، کسی ایسے 10 لاکھ روپے ادھار دیے، سمجھو 5 لاکھ روپے، وہ لا کے واپس دینے والی ہے ہم کو، مگر ابھی دی نہیں، تو اب اس کی زکوٰۃ واجب ہے کیا؟ ٹھیک ہے، دو سوال آپ نے پوچھے۔ ہاں، دو پہلا سوال سوال۔ جیسے آپ نے پوچھا تو میں نے کل اس کے حوالے سے یا اس سے پہلے وہ درس کے اندر اس کا ہاں، ذکر ہوا تھا، میں نے صاف طور ذکر پر ہوا تھا بتایا کل۔ تھا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ سونا جو آپ کے پاس موجود ہے، چاہے بینک میں رکھیں، اپنے جسم پر پہنے، یا اپنے گھر کے اندر محفوظ رکھیں، اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے اور 85 گرام کو پہنچ جاتا ہے، 1 سال اس پر ہو جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔
میں نے 2-3 حدیثیں بھی اس کے حوالے سے سنائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچی کو دیکھا, ایک خاتون کو دیکھا, اس کے پاس 2 بیٹیاں تھی, اس کے ہاتھ میں زیور پہنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سوال کیا, اتؤدین زکات ھذا, اے خاتون کیا تم ان کی زکات کو ادا کرتی ہو؟ قالت لا, اس نے کہا کہ نہیں ادا کرتی ہوں. تب آپ نے کیا کہا؟ ایسرکی ان یصورک اللہ بہما سوارین من نار, کیا یہ بات تم کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معصوم ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا یہ بات تم پسند کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں پسند کرتی ہو. تو یہ پتا چلا کہ وہ زیور جو خواتین استعمال کرتی ہیں اس پر زکات واجب ہے. دوسرا مسئلہ جو آپ نے سوال کیا کہ قرض دیا ہے, قرض میں زکات کیسے ادا کریں گے؟ 2 اہم مسئلے. اگر آپ نے جس کو قرض دیا ہے, آپ کو امید ہے کہ وہ آدمی صحیح سالم ہے, اس سے قرض آج نہ کل لوٹ آئے گا, تو وہ گویا پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے, تو ہر سال اس کی زکات دینا. لیکن مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ 5-7 لاکھ سامنے والوں کو ہم نے دیا ہے, اب آنے کی امید نہیں ہے, آنے کی امید نہیں ہے, آنے کی امید ہے, بات سن لیجئے, 3-4 سال گزر گئے, 3-4 سال کے بعد لوٹ کر آئے, امید نہیں تھی لوٹ کر آئے, اگر جب لوٹ کر آئیں گے تو 3 سال کی زکات آپ کو دینی ہوگی. امید ہے تو ہر سال اس کی زکات دینا. جی جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ, مرحبا. سیدہ فردوس جہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ الحمدللہ جب ہم لوگ عورتیں مسجد جاتے ہیں تو کبھی کبھی جب حیض کی حالت ہوتی ہے تو کچھ علماء کا یہ حکم ہے کہ جا سکتے ہیں, مسجد جا سکتے ہیں, لیکن سجدے کی جگہ پر نہ بیٹھیں, اور کچھ علماء نے بالکل ہی منع کر دیا ہے کہ مسجد میں بالکل بھی نہیں جانا ہے. تو یہ 2 مسئلوں میں کون سا صحیح ہے شیخ؟ دیکھیے, عمومی طور پر اس پر علماء کا اتفاق ہے, گزرنے کا ہے گزر سکتے ہیں, نماز کی جگہ سے بھی گزر سکتے ہیں, صحن سے بھی گزر سکتے ہیں, لیکن جب بات ٹہرنے کی آتی ہے, رکنے کی آتی ہے, نہیں, یہ غیر درست عمل ہے. ٹھیک ہے, خلاصہ یہ کل ملا کر مسجد میں آپ کو داخل ہونا ہے, گزرنا ہے, آپ گزر سکتے ہیں, مسجد میں کوئی چیز ہے جا کر لانا ہے لا سکتے ہیں, لیکن کیا آپ مسجد کے اندر ٹہریں گی, بیٹھیں گی؟ نہیں, یہ درست نہیں ہے. اب رہا مسئلہ صحن کا, مسجد کے اندر صحن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو صحن بھی مسجد کا حکم بسا اوقات لیتا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں جگہ بھر گئی, کہاں نماز پڑھیں گے؟ صحن میں آ کر نماز پڑھیں گے. اس لیے علماء نے عمومی طور پر کہا کہ جو صحن ہے یا مسجد کے اوپر کا حصہ وغیرہ ہے, عمومی طور پر یہ مسجد کے اندر آتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو ایسی جگہ پر خصوصی طور پر خواتین کو رکنا نہیں چاہیے, خصوصی طور پر خواتین کو نہیں رکنا چاہیے. لہذا حائض خاتون مسجد میں داخل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بس جانا ہے, گزرنا ہے, کوئی چیز لینا ہے, اتنا کر سکتے ہیں, ورنہ جی نہیں کرنا چاہیے. جی شیخ, ایک اور مسئلہ آپ بتائے تھے کہ 85 گرامز پر زکوٰۃ دینا ہے. کچھ علماء ہیں جو 58 گرام پر دینا بول رہے ہیں اور آپ 85 پر دینا بول رہے ہیں, تو یہ کتنے مال پر زکوٰۃ دینا ہے شیخ؟ دیکھیے, 85 جہاں تک گرام کی میں نے بات کی, بنیادی طور پر آپ اس بات کو سمجھیں, کچھ بہت سارے اصول ہیں. مثال کے طور پر اب ہمارے ہندوستان میں کتنے کیرٹ کا عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں؟ 18 کیرٹ کا, اب تو 14 کیرٹ کا بھی آ رہا ہے. جی عرب شیخ. ممالک میں 20 کیرٹ کا استعمال کرتے ہیں. سونا 22 کیرٹ کا بھی ہے, 24 کیرٹ کا بھی ہے. اب آپ کیسے طے کریں گے؟ عمومی طور پر جو ہمارے یہاں 18 کیرٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ 85 گرام ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے, اتنا ہو جائے تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے. 1 منٹ. جی ہاں, تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ 85 گرام پہنچے اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. رہا مسئلہ, اگر انسان کے پاس 22 کیرٹ کا سونا ہے تو کیا اس پر ہم شرط لگائیں گے کہ 85 گرام ہونا چاہیے, جبکہ اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ عام 18 کیرٹ کے مقابلے بہت زیادہ ہوگی. ہاں, یہاں پر اختلافات علماء کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں. 22 کیرٹ کا ہے یا 24 کیرٹ کا ہے, ظاہری بات ہے یہاں پر اختلافات ہوں گے علماء کے, لیکن عمومی طور پر 85 گرام کو ہی انسان کو لازم پکڑنا چاہیے. پہلے 7 تولے 7.5 تولے بولا جاتا تھا, لیکن آج کے جو مجموعہ الفتاوی یا موسوعہ الفقیہ الکویتیہ دیکھیں یا لجنہ دائمہ کا فتویٰ دیکھیں, عمومی طور پر سب نے 85 گرام ہی کہا ہے. آپ اختلافات سے بچیے, لیکن جب مسئلہ 24 کیرٹ کا آئے گا, اس کے مسئلے میں آپ کو فتویٰ لینا پڑے گا, اس کے مسئلے میں آپ کو فتویٰ لینا پڑے گا. وہاں 85 گرام کا حساب نہیں بلکہ اس سے کم میں بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, 22 گرام کا چیک جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, ہاں, 18 22 کیرٹ کیرٹ. 20 کیرٹ 18-20 تقریباً علماء نے اس پر ایک حکم لگا, لیکن جب 22 جائے گا اس پر آپ کو فتویٰ لینا پڑے گا, کیونکہ جی 22 شیخ, جزاک کیرٹ ہو اللہ خیر. یا 24 ہو اس کا حکم بدل جائے گا تھوڑا. جی شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ. حیاک اللہ, مرحبا. فاطمہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کڈنی پیشنٹ جو ہوتے ہیں، جو انہیں اسٹون ہوتا ہے، تو انہیں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیشاب کا نماز کے دوران اور قرآن کی تلاوت کے دوران ہی ایک خطرہ نکل جائے تو کیا کریں اسے؟ وضو نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر اسے ادا کرنا ہوگا یا قرآن کو نہیں چھونا ہوگا؟ اس میں تھوڑا مجھے یہ واضح وضاحت کریں، چاہیے اس کی. جی وضاحت ہاں، چاہیے. دیکھیے، بنیادی طور پر جہاں تک یہ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے پیشاب پر کنٹرول نہیں کر سکتا، عمومی طور پر کنٹرول جی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی بیماری جس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، جیسے بیماری میں ایک بیماری تھی جس کو سلسلۃ البول کہا جاتا، یعنی انسان کے پاس جو طاقت ہے، سینس ہے کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، وہ چھوٹ جاتی ہے. بس ہوگا شوگر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یا ذرا عمر بڑھ جائے تو بھی ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں علماء نے کیا کہا کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہو رہا، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، ہوں. تو ایسی حالت میں جب احساس نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب مجھے نماز پڑھنے 1 منٹ بعد نماز پڑھنے، تبھی میں 1 منٹ پہلے وضو کروں گا، فوراً نماز پڑھوں گا. اس درمیان کچھ بھی ہو جائے، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا. رہا مسئلہ کہ انسان کو پیشاب آ رہا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، اسے کنٹرول کر سکتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ اگر دوران نماز ہو جائے، اسے کنٹرول نہ کر کے چھوڑ جائے، تو اس کے مسئلے میں راجح مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو کر آئیں کریں. لیکن اگر یہی بیماری عام طور پر پرماننٹ لگ گئی تو سیم ہم پہلے والا حکم بیان کریں گے. آپ نماز پڑھیے انشاءاللہ تعالی، اور ایک جو قطرے جس کو کنٹرول کرنے کے بعد بھی آپ سے نہ ہو سکے اور یہ بار بار ایسا ہی ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نماز افیکٹ ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اسی حالت میں نماز پڑھیں گے. دوسری نماز پڑھنی ہوگی، سنت پڑھنی ہوگی، جانا ہوگا، گندگی کو صاف کرنا ہوگا، پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا. قرآن ٹھیک کی ہے، تلاوت کرتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت شیخ صاحب بالکل ہم وہی بات کریں گے. اگر جیسے پرماننٹ لگ گئی بیماری جس پر علاج نہیں ہو رہا، مطلب جلدی اس کا علاج نہیں ہو رہا، تبھی وہی آپ وضو کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. قطرے نکل گئے، کوئی عرض کی بات نہیں، لیکن جب آپ اٹھے کرے دوبارہ پھر وضو کر لینا. جی، اور ایک سوال ہے شیخ صاحب میرا کہ اگر ایسا ہی پرابلم ہے، ہم غسل کرنے جاتے ہیں، جیسے عورتیں حیض کا غسل کرتے ہیں، حیض کے غسل کے وقت وضو کر کے جو ہے وضو کر کے جو حیض کا غسل کرتے ہیں، اس دوران ہی ایک خطرہ نکل جائے تو پھر وضو کر کے پھر غسل کرنا ہوگا؟ دیکھیے، عمومی طور پر خواتین کو یہ بات واضح طور پر بتا دی جاتی ہے کہ اسے اپنے ایام پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسے اپنی حالت پتہ ہے. وہ غسل اسی وقت کرنا جب اسے کلی طور پر یقین ہو جائے کہ ہاں یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. مثال کے طور پر اسے یقین تھا کہ ایسا ہوا ہے، پھر نکل گئے، تو دوبارہ اسے غسل کے وقت کو انجام دینا پڑے گا، دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، نہیں اور وہ اس نے اپنے نہیں. انداز لگانے میں غلطی کی، اپنے انداز لگانے میں غلطی کی. ہاں، اسے لگا ہے کہ سب ختم ہو چکا ہے، جو باقی تھا وہ نکلا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو باقی ہے وہی نکلا ہے، نہ کہ دوبارہ سے نیا نکلا، تو اسے اپنے غسل کو باقی رکھنا ہوگا. اور مثال کے طور پر وضو بھی اگر اس کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنے وضو کو دوبارہ مکمل کریں گے. اگر وہ باقی تھا، اس جگہ پر باقی تھا، لیکن پھر سے شروع سے قطرے ہیں، تو اس کا شمار نہیں کرنا، وہ حید میں ہے، پھر دوبارہ اپنے غسل کو اس وقت تک باقی رکھے گی جب تک یہ چیز سے مکمل پاک نہ ہو جائے. جی جی، جزاک اللہ خیرا کثیر. یا اللہ. ناز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی جو زکوٰۃ کے جو مطلب مصارف ہیں، زکوٰۃ کے جو ایک مصارف ہیں. جی. پورا نہیں ہوا تھا. جیسے کچھ لوگ ہیں جو مطلب جن کے گھر میں آپ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ گھر تو کافی بہتر ہے اور مطلب ساری مطلب کچھ ہے، لیکن آمدنی مطلب کسی زمانے میں مطلب آمدنی تھی تو انہیں نے گھر تو صحیح کر لیا، لیکن اب مطلب ان کے حالات ایسے ہیں، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، تو آپ کا سوال سیدھے ہے. سب سے پہلے مصارف زکوٰۃ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کن کن کو دیا جاتا ہے. وہ 8 لوگ ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. رہا مسئلہ آپ کا اصل جو سوال ہے کہ ایسے کسی مسکین کو، مسکین مطلب وہ آدمی جس کی حالت تنگ ہے، روزانہ کمانا، روزانہ کا خرچ نہیں چل رہا، تو کیا ایسے مسکین کو ہم کھانا دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو اپنے گھر کا مالک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کفالت نہیں ہو رہی، اس کے نفقے میں ہو رہی ہے. تو بنیادی طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی گھر کا مالک بھی ہے تب بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد اصل اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. بنیادی ضرورت کیا ہے؟ گھر نہیں ہے، کھانا پینا ہے. بنیادی ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا ہے، تو اسے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حاجت ہے اس کو دیجیے. لیکن اس سے افضل کون آدمی ہے؟ اس سے افضل وہ آدمی جو اس سے خستہ حالت میں ہے. اس سے خستہ حالت میں اس پر زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے. ہاجرہ، ہاجر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 85 گرامز گولڈ اگر نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. پھر اگر ہمارا بینک بیلنس بھی اس کے وہ گولڈ کے اماؤنٹ کے اتنا ہے تو ہی زکوٰۃ دینا ہے کیش اماؤنٹ پہ، یا اس سے کم بھی ہے تو دینا نہیں، ہے؟ دیکھ سب سے پہلے سونا کا اپنا حساب ہے، چاندی کا اپنا حساب ہے. اماؤنٹ جو ہے اگر وہ چاندی کے حساب کے برابر میں آ رہی ہے، اتنی کوانٹٹی میں ہے، ایک جگہ موجود ہے، بینک اکاؤنٹ میں سیو ہے، اور ایک سال بھی گزر گیا، تب اس پر انسان کو زکوٰۃ دینی ہے. اب سونے کی اتنا ہے، چاندی سونے کی دونوں ملا دیا، مثال کے طور پر چاندی اور سونا ملا کے اور بینک بیلنس ملا کے اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ رہا ہے تب بھی انسان کو دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اصل نہیں تو حساب الگ ہوگا. جی الگ الگ اماؤنٹ ہے اس میں. یہ سونے کا نصاب زکوٰۃ کے اس میں آ رہا ہے، سونے کے جتنا اماؤنٹ ہے. چاندی کا بھی آ رہا ہے، لیکن یہ کیش کا اماؤنٹ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں؟ 85 وہی سونے گرام کے حساب سے کاؤنٹ کریں گے. اگر چاندی کے چاندی حساب سے تک نہیں پہنچ کریں رہا ہے، کیونکہ چاندی سستا ہے عمومی طور پر سونے کے مقابلے میں، تو اس کا حساب لگائیں گے. ٹھیک ہے، اگر اتنا جی اماؤنٹ ہو رہا ہے، فکس ایک جگہ رکھا ہے، نہ اس میں کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے، اتنی اماؤنٹ سیونگ میں تھی تو آپ اس میں زکوٰۃ نکالیں. کتنا؟ 2.5%. جی استاد، یہ ایکچولی سیلری ملتے جاتی ہے اور اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے، تو اس پہ نہیں ہے؟ ہاں، جیسے سیلری، آپ سیلری بیس ہے، مثال کے طور پر مان لیجیے 50,000 کسی کی سیلری ہے، وہ سیلری منتھلی جمع ہو رہی ہے، منتھلی جمع ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے اچانک وہ 5-10 لاکھ نہیں ہوئی، دھیرے دھیرے ہوتی جا رہی ہے. تو جیسے ہی 5-10 لاکھ کو پہنچے گی، ایک سال وہ باقی رہنا اپنی جگہ پر، تب اس میں ادا کرنا. دھیرے دھیرے ہوتے سال کے اینڈ تک وہ اتنے پیسے ہو گئے کہ تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر 5 لاکھ میں زکوٰۃ واجب ہے، تو سال بھر تھوڑا 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 سیلری کر کے اینڈ میں 5 لاکھ، جب وہ 5 لاکھ مکمل ہوئے اس کے ایک سال بعد انتظار کر کے اس میں زکوٰۃ دینا ہے. جی اگر نصاب تک پہنچے تبھی دینا ہے، جی ہاں، نصاب سے نصاب اوپر. سے. جی اگر جی ہاں، نصاب نصاب. سے پہنچ گئی استاد، اگر اس کی مطلب ایک سال بھی نہیں ہوا لیکن کم مہینوں میں ہی اس لیول تک پہنچ گیا تو اس پر کیا کریں؟ ایک سال نہیں گزرا نہیں 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 نہیں، سال گزرنا شرط ہے. حولان حول، ایک سال کا گزرنا، نصاب کو پہنچنا، یہ شرط ہے. مان لیجیے ابھی ایک مہینہ باقی، اچانک کم ہو گیا، نہیں زکوٰۃ اس پر. جی. اور ایک چیز ہے، چاندی سے ہم ناپنا چاہیے نصاب کے لیے، پیسوں کی نصاب کیش اب اماؤنٹ کا پیسوں جو کی نہیں، نصاب لینا ہے؟ ہاں پیسوں اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجی چیز یہی ہے کہ آپ اسے چاندی کا حساب رکھیں، کیونکہ سونے کا حساب رکھیں گے آج کے زمانے میں کتنا چاہیے پیسہ؟ ہم 8.5 گرام کے لیے کافی بڑی رقم چاہیے. عمومی طور پر مان لیے 8-10 لاکھ کے اوپر ہی جائے گا، چاندی اتنا نہیں تو ہوگا. تو اس لحاظ سے تو ہر کوئی چاندی کے لحاظ سے اگر ہم کریں تو ہر ایک پر ہے، دینا ہی ہے، کیونکہ اتنا اماؤنٹ تو سب کے پاس ہی رہتا ہوگا نا. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، جیسے دو بنیادی چیزیں، ایک سال گزرنا، دوسرا نصاب کو پہنچنا، کنٹینیو اتنا جی پیسہ سیونگ میں ہو. اب اب سیلری جیسے جو سعودی ہوتی ہے عرب کے علماء سیونگ ہیں، میں ہوتی سعودی ہے عرب سر. کے علماء ہیں، چلیے اختلاف آپ نے پوچھ لیا. سعودی عرب کے علماء وہ سونے کو اصل مدعا بناتے، چاندی کو نہیں بناتے، سونے کو مدعا بناتے. یہ ہے اختلافی مسئلہ. ہمارے پاس جو اکاؤنٹ میں ہے وہ سیونگ بھی ہے اور خرچے بھی ہوتے رہتے ہیں، جو سیونگ سیلری میٹر آتی کرتا ہے، جو خرچہ ہے میٹر نہیں ہوتا ہے. جو آپ جتنا اس میں روزانہ کم کر رہی ہیں، مہینے کے 20,000 40,000 جو نکال رہی ہے، میٹر نہیں کرتا. جو سیو ہے، مثال کے طور پر ایک کیپٹل اماؤنٹ ہے، 4 لاکھ ہے. 5 لاکھ اتنے پرماننٹ سیو ہیں، اس میں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو 5 لاکھ جو سیوڈ ہیں وہ اس پر بات ہوگی. جی جی ٹھیک ہے، جی. جزاک اللہ خیر. جیسے وقت بہت زیادہ ہو گیا، آخری سوال جویریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ، اس رمضان میں نیت کر لیتے نا شیخ، اس دفعہ میں 1 2 2 3 دور ایسا قرآن مکمل کروں گی، تو اس دوران ایام میں حیض آ گئے تو ہم اسی حالت میں تلاوت کر سکتے شیخ؟ اب اس کے مسئلے میں ذکر کیا گیا تھا کہ جب حیض کی حالت میں تلاوت کرنا چاہیں تو ظاہر بات ہے وضو کر لینا، ڈائریکٹ قرآن کو نہیں چھونا، موبائل وغیرہ کا استعمال سے اگر پڑھنا پڑھ سکتے ہیں. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. رہا مسئلہ اس کے مسئلے میں علماء نے کچھ چیزوں کا یہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے بس اتنا کافی ہے جواب کے لیے. ہاں، جزاک اللہ خیر. چلیے وقت زیادہ ہو گیا، بہت سارے سوالات چیٹ باکس میں تھے، میں سب سے معذرت خواہ ہوں. اس کے علاوہ فرزانہ صادقین سے بھی معذرت خواہ ہوں. اجازت دیجیے ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.